خوشبو الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، یار غار اور یار مزار جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن اقدس سے وابستہ ہونے سے پہلے ملک شام گئے تجارت کی غرض سے، اور وہاں آپ نے خواب دیکھا کہ آسمان کا چاند میری گود میں آ گیا ہے۔ آپ بڑے حیران ہوئے اور صبح ایک عیسائی عالم کے پاس، راہب کے پاس پہنچے جو خوابوں کی تعبیروں کا بھی ماہر تھا۔ اس سے آپ نے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ مکے کے رہنے والے ہو؟ فرمایا ہاں میں مکے سے آیا ہوں۔ تاجر ہو؟ فرمایا تاجر ہوں۔ بنی ہاشم سے تعلق ہے؟ قریش سے؟ فرمایا ہاں۔ اس نے کہا ایک نشانی دیکھنا چاہتا ہوں، اپنا قمیض اٹھاؤ۔ جب آپ نے قمیض اٹھایا، اس نے جب نشان دیکھا تو کہنے لگا کہ تمہیں مبارک ہو، اللہ رب العزت کے آخری نبی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، اور وہ بھی تمہارے قبیلہ قریش سے ہی ہیں۔ تم ان کا کلمہ پڑھ کر ان کی ظاہری حیات طیبہ میں ان کے وزیر بنو گے، اور پھر ان کی ظاہری حیات مبارکہ کے بعد ان کے پہلے خلیفہ بنو گے، تمہیں ان کی معیت نصیب ہوگی۔ اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ عیسائی عالم کہتا ہے میں نے ان کی تعریف اور ان کی شان تورات میں پڑھی ہے، انجیل میں پڑھی ہے، آسمانی کتابوں میں پڑھی ہے۔ وہ ایسے اللہ کے محبوب ہیں، اگر اللہ انہیں پیدا نہ کرتا، یہ زمین و آسمان کائنات نہ بناتا، وہ نبیوں کو نہ بھیجتا۔ اس نے یہ کائنات اور جہان کو بنایا ہے، نبیوں کو بھیجا ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ میں نے ان کی شان و عظمت پڑھی ہے اور میں ان پر ایمان لا چکا ہوں، صرف ان کے ڈر سے میں نے اپنے ایمان کو چھپایا ہے۔ اور تمہیں مبارک ہو کہ تم ان کے دامن سے وابستہ ہوگے اور ان کے وزیر اور پھر خلیفہ بنو گے، تمہیں ان کا ساتھ نصیب ہوگا۔ اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بشارتیں اور خوشخبریاں سن کر جب واپس مکہ پاک آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پتہ چلا کہ آپ نے اعلان نبوت فرمایا ہے، حاضر خدمت ہوئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب صدیق اکبر سے فرمایا کہ تم بھی کلمہ پڑھ کر میرے امتی بننے کا شرف حاصل کر لو۔ تو حضرت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معجزہ دکھائیے، نبیوں کو اللہ بڑے بڑے کمال اور معجزے عطا فرماتا ہے، تو ذرا آپ بھی کوئی معجزہ دکھائیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق کے ترجمان سے نکلا، رحمت کے پھول جھڑنے لگے۔ فرمایا میرے یا صدیق اکبر، کیا جو ملک شام میں خواب دیکھا ہے اور اس عیسائی راہب نے جو تعبیر بتائی ہے، میری شانیں بیان کی ہیں، کیا وہ معجزے سے کم ہے؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سنتے ہیں تو فوراً کلمہ پڑھ کر دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو جاتے ہیں، امتی بننے کا شرف حاصل کر لیتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، کائنات مصطفیٰ کے لیے سجائی گئی ہے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ اللہ نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو ان آسمانی کتابوں میں، صحیفوں میں، نبیوں کی زبان پر، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مکے میں بیٹھ کر جناب صدیق اکبر کے حالات بھی جانتے ہیں، اور راہب جو تعبیر بتا رہا ہے اس کو بھی جانتے ہیں۔ سر عرش ہے تیری گزر، دل فرش پہ ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ اور بریلی کے تاجدار اعلی حضرت امام اہل سنت یہ کیا خوب ترجمانی کر رہے ہیں قرآن و حدیث کی۔ دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام، نیچی نظروں کی شرم و حیا پہ درود، اونچی بینی کی رفت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ رب العزت ہمیں اس محبوب سے سچی محبت، سچا پیار اور آپ کی ہر سنت پر عمل کرنے کا جذبہ نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ گل چی